تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 15 ماضی کوریڈور میں بیٹھا وہ کافی ضروری کام کر رہا تھا۔ چاروں اطراف لوگوں کا ہجوم تھا مگر ساحر شاہ کا مکمل دھیان اپنے کام کی طرف تھا۔ ماں پیچھے سے آتے شور کی آواز پر اس نے آنکھوں پر لگائے سفید چشمے کو ایک دم سے اتارتے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں 3 سے 4 ہٹے کٹے آدمی اسی کی سمت پڑے تھے۔ گہری سانس بھرتے اس نے اجلت میں لیپ ٹاپ آف کرتے ٹیبل کے نیچے چھپایا۔ وہ چاروں لڑکے اب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ چلو تمہیں ہمارے باس نے بلایا۔ ان میں سے ایک نے گن اس کے سر پر تانے سرخ چہرے سمیت کہا تھا، اپنے باس سے کہہ دو کہ میں کسی سے ملنے نہیں چاہتا، اگر مجھ سے ملنا ہے تو خود آئے مجھ سے ملنے۔ لبوں پر انگلیاں جمائے وہ تو ٹوک انداز میں بولا۔ ان چاروں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک نے اپنے باس کو کال ملائی۔ باس گاڑی میں ہے، تمہیں وہاں تک جانا ہوگا مسٹر شاہ، ورنہ تمہاری بیوی اپنی جان سے جائے گی۔ اب کی بار ان میں سے ایک نے اسے بازو سے جکڑتے سنجیدگی سے کہا۔ لفظ بیوی پر ساحر ٹھٹکا۔ اپنی پہچان وہ مکمل طور پر چھپائے ہوئے تھا۔ اگر وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ اس کی بیوی ہے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس کی نعمت کو نقصان پہنچاتے۔ چلو لیپ ٹاپ میں لگے چپ نکالتے وہ اپنی جینز میں رکھتے۔ اب ان چاروں کے ہمراہ باہر کسی طرف بڑھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک سیاہ کرولا کار کھڑی تھی۔ ساحر نے آگے بڑھتے کھڑکی کا دروازہ نوک کیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر آ جاؤ ساحر شاہ۔ سرد بھاری آواز پر ساحر چونکا۔ اسے تو لگا تھا کہ حورب رمینا خان ہوگی مگر وہ آواز کسی آدمی کی تھی۔ اسپاٹ چہرے سمیت وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ سامنے ہی ایک 28-29 سالہ خوبرو نوجوان بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس آنکھوں میں سن گلاسز لگائے بیٹھا تھا۔ ہائے ساحر۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی رمینا نے ہاتھ ہلاتے اسے وش کیا۔ ایک لمحہ لگا تھا ساحر شاہ کو یہ سمجھنے میں کہ یہ شخص رمینا خان کا ساتھی تھا، ہاں، یا یوں کہا جائے کہ پاکستان میں ہونے والے کالے دھندوں کا سربراہ۔ اوہ تو یہ تمہارا ساتھی ہے۔ ساحر زیر لب مسکرایا تھا جس پر حورب نے ہنستے ہوئے سرنفی میں جھٹکا۔ پوچھو گے نہیں کہ تمہیں کیسے پکڑا ہم نے؟ آرمی آفیسر ساحر ہارون شاہ۔ رمینا نے دل جلاتی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے کہا تھا جبکہ ساحر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ تم بھی اپنا تعارف دے دو، آخر پتہ تو چلے کہ ہمارے ملک کو لگا یہ زنگ کس احاطے سے تعلق رکھتا ہے۔ ساحر کی سرد پھنکار پر اس کے سامنے بیٹھے شخص کا کہا بے ساختہ ہی بلند ہوا تھا۔ کیا کرو گے تم میرا تعارف لے کر آفیسر؟ چلو تمہاری خوشی کے لیے تمہیں بتاتا چلوں، میرا نام دانیال جعفر ہے۔ اس ملک کے بڑے بڑے مشہور سیاست دانوں میں میرا نام اور مقام ہے۔ میرے لوگ اس طرح سے اس ملک میں پھیلے ہوئے جیسے زہر آنتوں میں پھیلتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کر لو گے تم؟ دانیال نے سن گلاسز اتارتے شفاف نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ساحر ضبط سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، چہرہ ایک دم سے لال پڑ گیا تھا۔ یونیورسٹی کے طلباء کو کیوں برباد کر رہے ہو تم لوگ؟ ساحر نے جبڑے بھینچ کر پوچھا۔ ان سب سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے ڈیئر ساحر۔ ہم نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ تیسرا حصے دار بن جاؤ۔ بدلے میں تمہیں اپنی یونٹ کے کچھ راز ہم سے شیئر کرنا ہوں گے۔ سینے پر ہاتھ باندھے رمینا خان نے سنجیدگی سے اپنا مدعا پیش کیا۔ ساحر پتھریلے تاثرات سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا گھٹیا عورت۔ تم دارون سکندر خان سے جو عشق و محبت کا کھیل رچانا چاہتی ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ گھٹیا عورت، وہ تمہاری طرف دیکھ کر تھوکے گا بھی نہیں، تمہیں منہ لگانا تو دور کی بات ہے۔ ساحر شاہ کا طنزیہ لہجہ رمینا خان کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ غصے اور نفرت سے لال بھبو چہرہ لیے کاٹدار زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ آئندہ مجھے خریدنے سے پہلے اپنی اوقات اونچی کر کے آنا۔ سر جھٹکتے وہ نفرت بھری تند و تیز نگاہیں ان پر ڈالے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ دانیال جعفر نے شرربار نظروں سے اس فوجی کی پشت کو کافی دور تک گھورا۔ کیا کرنا ہے رمینا اس کا؟ یہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں ملے گا۔ دانیال نے کالر درست کرتے سنجیدگی سے پوچھا جو کاٹدار نگاہوں سے ساحر شاہ کو گھور رہی تھی۔ کرنا کیا ہے؟ جان سے مار دو۔ زارون سکندر خان کو یا کسی دوسرے کو بتائے گا تو تب جب یہ اس چھٹی کے بعد زندہ واپس نوکری پر جائے گا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دو۔ رمینا خان نے چشمہ لگاتے سرد و اسپاٹ لہجے میں کہتے بات ہی ختم کر ڈالی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی مگر زارون سکندر خان کی نفرت ہرگز بھی نہیں، چاہے وہ لڑکا اسے کچھ نہ مانتا۔ مگر حورب خان کے لیے وہ اس ساری دنیا سے بڑھ کر اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی محبتوں کا اکلوتا حقدار اس کا زارون خان۔ حال جن گاؤں کے سردار اتنے لاپرواہ ہوں وہاں پر بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ کب تک تم سب لوگ چپ رہو گے؟ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس بار سردار آصال آغا شاہ کا فیصلہ ہی کر ڈالو۔ معین صدیقی نے نفرت آمیز لہجے میں پنکارتے ہوئے کہا۔ پورے جرگے میں چونگیاں عروج پر تھی، ہر کوئی اپنی جگہ الجھن میں تھا۔ آصال آغا شاہ کی موجودگی میں پہلی بار ایسے پیچیدہ حالات درپیش آئے تھے، وگرنہ بہت کم ہی
لوگ گاؤں یا علاقے میں کوئی تنگی یا برے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب بھی سوچ رہے ہو تم لوگوں سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا۔ معین صدیقی کسی زہریلے ناگ کی طرح پھنکارا۔ ہر کوئی اپنی نشست پر بیٹھا خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسحاق آغا شاہ کا سب سے بڑا رقیب تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو معین صدیقی، واقعی ان سب لوگوں سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جرگے میں ہو رہی چیم گوئیوں کو سردار اسحاق آغا شاہ کی بھاری آواز نے روکا۔ معین صدیقی نے جھٹکے سے مڑتے اپنے پیچھے کھڑے اسحاق آغا شاہ کو دیکھا، جو اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ کئیوں پر اپنا سحر طاری کرتا اب اپنی مخصوص نشست کی طرف بڑھا۔ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سب سے۔ گلا کھنکارتے ہوئے اس نے مضبوط لہجے میں، تقریباً ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ سردار سائیں، تقریباً ہر گاؤں کے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ سارے گاؤں ویران پڑ جائیں گے۔ مرزا فرحت غفار نے ایک نگاہ اس وجیح مرد پر ڈالے سب سے پہلے بات کا آغاز کیا۔ حسال خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے کئی افراد اس مسئلے کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرتے رہے۔ حسال کی سی آنکھیں سنجیدگی سے پورے جرگے پر گھوم رہی تھیں۔ میں نے آپ سب کا مدعا بغور سنا ہے۔ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں میرے لیے جس طرح سے اپنا خاندان عزیز ہے، اسی طرح سے اپنی زیر سرپرستی میں موجود ہر ایک فرد، ہر ایک خاندان عزیز ہے۔ ہر ایک گاؤں کے نائب سربراہان بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ اور سن رہے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ ہر طرف حالات سنگین ہو گئے، مگر پچھلے ایک ہفتے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی حادثہ درپیش نہیں آیا۔ کیا آپ سب بتا سکتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اسحال کی بھاری سحر انگیز آواز پر ہر طرف گونج رہی تھی کہ ہر کوئی سنجیدگی اور توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ ہم سب کیسے جان سکتے ہیں سردار سائیں؟ ایک نائب سربراہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اسحال مدھم سے مسکرائے۔ اس کے ایک اشارے پر ایک طرف قطار میں کھڑے 10-12 لڑکوں کا ایک گروہ سامنے آیا تھا کہ وہ لڑکے ہیں جو نہ تو میرے ملازم ہیں یا ہی کسی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے اپنے علاقے، اپنے گاؤں کی عزت کو اپنی عزت سمجھا ہے، اور یہ بنا کسی معاوضے کے ہر روز اپنے اپنے علاقے پر مخصوص وقت کی تک نگرانی کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی گڑبڑ کا احساس ہونے پر یہ لوگ مجھے اطلاع دیتے ہیں، جس کے بعد ان لوگوں کو ہم بآسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ اسحال نے ایک نگاہ جرگے میں بیٹھے سب افراد پر ڈالی۔ یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ اگر گاؤں کے کسی ایک گھر کی بچی محفوظ نہیں تو یہ یاد رکھیں، وہ بیٹی کل کو آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں میرے ہر گاؤں میں موجود بہنیں، اس بیٹیاں آپ سب کی عزتیں ہیں۔ آپ سب کا فرض ہے کہ اگر کوئی مشکوک شخص آپ کی نظروں میں ہو تو آپ سب سے پہلے اپنے علاقے کے نائب سربراہ یا سردار کو اس سے متعلق آگاہ کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش سے کئی معصوم بچیاں بچ سکتی ہیں۔ اسحاق آغا شاہ کے لہجے میں تحمل اور سنجیدگی تھی۔ وہ سب اپنی ہی جگہ خاموش رہ گئے۔ اب آپ بتائیں گے ہمیں عورتوں کی عزت، عورتوں کا تحفظ کرنا جب آپ کی نظر میں خود عورت کا کوئی وجود نہیں۔ معین صدیقی کے نفرت آمیز لہجے پر ہر کسی نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا تھا، جو اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سرخ چہرہ اور نظریں اسحاق آغا شاہ پر تھیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم معین؟ کھل کر کہو، اسحاق نے جبڑے بھیج کر سنجیدگی سے پوچھا۔ جو مرد اولاد کے لیے قریب ماں باپ کی بیٹی کو دھمکا کر اپنے نکاح میں محض اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے رکھے، اس جیسے گھٹیا شخص کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی سردار صاحب؟ معین صدیقی کی نفرت بھری پھنکار پر اسحاق آغا شاہ نے ضبط کے مارے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں شدت سے بھیج ڈالی تھیں۔ سے آنکھوں میں لہو تیر رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے کھڑے شخص کی زبان کھینچ ڈالتا۔ اپنی زبان سوچ سمجھ کر کھولو معین صدیقی، یہ مت بھولو تم کس سے بات کر رہے ہو۔ سارا زمانہ جانتا ہے سردار اسحاق آغا شاہ کے کردار کو۔ جس عورت کا ذکر تم دھڑلے سے یوں سر عام کر رہے ہو وہ غریب کسان کی بیٹی ضرور ہے، مگر یہ مت بھولو وہ بیوی کس کی ہے۔ جبڑے بھینچے وہ سرد و سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے، قہر برساتے لہجے میں پھنکارا۔ جرگے میں موجود ہر شخص خاموش تماشائی بنا اسے دیکھ کر سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، اختر عجلت میں بھاگتے ہوئے اس تک آیا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے اس نے سرگوشی نما آواز میں کچھ کہا تھا، جسے سننے کے بعد اس کے چہرے پر حیرت اور گھبراہٹ تیزی سے پھیلی۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ ایک دم سے اٹھ کر باہر کی سمت بھاگا، جبکہ پیچھے جرگے میں موجود لوگوں کو اختر اور جاوید اسحاق کی کسی غیر ضروری کام سے جانے کا آگاہ کرتے جرگہ برخاست کر گئے۔ پشت کے بل لیٹے ہونے کے سبب اس کا چہرہ پیٹ میں دسا ہوا تھا، دونوں ہاتھ پورے پیٹ پر پھیلائے وہ گہری سانسیں بھرتے گہری نیند میں مبتلا تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی، کروٹ بدلتے بے اختیاری میں اس نے ہاتھ کی مدد سے بستر ٹٹولا، مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ناک بٹ پر رگڑتے اس نے ایک گال کیوں ہی ٹکائے اپنی نیند سے بھری سرخ شہد رنگ آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا۔
نعمت شاہ کہیں بھی نہیں تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اس کے قریب سوئی تھی، اب کہاں جا سکتی تھی؟ ساری نیند پھک سے اڑی تھی۔ اس کا یوں اٹھ کر دور جانا سرار پاشا خان کو ہرگز پسند نہیں آیا۔ ماتھے پر بکھرتے شہد رنگ بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے وہ اجلت بھرے انداز میں بستر سے اترا۔ ایک نظر کوٹ میں سوئی ہوئی نور آئینہ پر ڈالی جو اب بھی گہری نیند میں تھی۔ سرار یوں ہی کمرے سے باہر نکل آیا، دروازہ بند کرتے کچن کی جانب بڑھا مگر وہاں بھی کوئی نہیں۔ اپنی ہلکی بیئرڈ کو کھجاتے وہ اب ایک طرف بنی گلاس ونڈو کی سمت بڑھا۔ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ بالکنی میں سخت سردی میں کھڑی نعمت شاہ کو دیکھ سرار کا ماتھا ٹھنکا۔ مٹیاں بھیجے وہ اب کھڑکی سے اسے گھورتے دروازے کی طرف بڑھا۔ کھلی ہوا میں قدم رکھتے ہی تیز ہواؤں نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی خانم جو یوں گرم بستر چھوڑ کر تم اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں یوں کھڑی ہو؟ دونوں بازو اس کے پیٹ کے گرد باندھے سرار نے ایک جھٹکے سے اسے سینے میں بھیجتے مدھم مگر اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نعمت اچانک اس کے یوں آ جانے پر گھبرائی تھی، چہرہ ایک دم سے گلابی پڑ گیا۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کی خوبصورت پاؤں کچھ تک چھوتی نائٹی میں تھی۔ خوبصورت بدن سیاہ نائٹی میں سب پہلے سے بھی زیادہ قہر ڈال رہا تھا۔ آپ کب اٹھے؟ نعمت نے کپ کپاتے ہوئے لہجے پر بمشکل سے قابو پاتے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ سرار پاشا کے سوتے ہوئے بنا آواز کیے اس کے حصار سے نکل آئی تھی۔ شاور لینے کے بعد وہ یوں ہی بے مقصد پورے گھر کا جائزہ لینے لگی، جب اچانک اس کی نظر گلاس ڈور پر پڑی تو بے اختیاری میں وہ اسی سمت چلی آئی۔ اس سرد موسم میں کھڑی وہ اپنی زندگی کے سود و ضیاع کا حساب لگا رہی تھی کہ اچانک سرار پاشا خان اس کے سر پر کسی بھوت کی طرح نازل ہوا۔ اسی وقت جب تم اپنے خان کو سوتا چھوڑ کر ان سرد ہواؤں سے محو گفتگو ہو رہی تھی۔ پھیکے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے وہ مخمور لہجے میں بولتے نعمت کو چپ کروا گیا۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے زرار کی گرفت میں شدت آئی۔ ایک دم سے اس کا رخ اپنے سمت موڑے وہ بڑی بے باکی سے نعمت شاہ کے چہرے پر اپنی غربت کے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بے حد نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی اس نے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ نعمت سر سانس بھرتے آنکھیں مزید سختی سے میچ گئی تھی۔ سرار پاشا خان کا جھلساتا لمس اس کی جان پر بنایا تھا، پورا وجود پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ شاور کیوں لے لیا اتنی جلدی؟ جھک کر اس کی سراہی دار گردن پر بوسہ دیے وہ بہکے ہوئے سے لہجے میں بولا۔ نعمت گھبراہٹ زدہ سی آنکھیں جھٹ سے کھول گئی۔ مطلب؟ ہونٹوں سے بے اختیار ہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ ہم ایک ساتھ لیتے شاور سوئٹ ہارٹ، تم نے اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا۔ سرار کے لمس میں عقیدت اور محبت شامل تھی، وہ محبت جو اس نے اپنے محرم کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ پاشا وہ اسے خود سے دور کرتے لرزتے ہوئے لہجے سمیت بمشکل سے بولی تھی۔ اس کے انداز میں بے چینی تھی جب ہی پاشا نے حیرت و سنجیدگی سے اسے دیکھا جو کچھ پریشان سی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں گہرا خوف چھایا ہو۔ وہ اس کے حقوق سے نہیں بس اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ سرار نے آنکھیں چھوٹی کرتے بغور ان سیاہ نین کٹوروں میں دیکھا۔ نعمت جلدی سے نظریں چرا گئی۔ سرار نے ایک جھٹکے سے اسے کمر سے تھامے اپنے سینے میں بھیجا۔ یہ فضول سوچے پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں نعمت پاشا خان۔ تم کسی عام آدمی کی بیوی نہیں ہو بلکہ ایک خان کی بیوی ہو، اور ہم خان مرتے دم تک اپنی عورت سے دستبردار نہیں ہوتے، چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس کی تھوڑی کو اپنے گھردرے انگوٹھے سے سہلاتے وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ نعمت گہری سانس بھرتے اسے ایک نگاہ دیکھتے سر جھکا گئی۔ سرار نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تمہاری ان بے وقوفانہ باتوں اور سوچوں کی وجہ سے میں اپنا یہ ٹرپ ہرگز بھی نہیں خراب ہونے دے سکتا، مائی لیڈی۔ تو بہتر یہی کہ جتنا وقت ہم یہاں ہیں اچھی بیویوں کی طرح اپنا ہر فرض نبھاؤ۔ اب چلو روم میں آتا ہوں۔ نعمت شاہ کے گالوں کو تھپکتے وہ سنجیدہ اور دو ٹوک انداز میں بولا تو نعمت جھٹ سے سر ہلاتی وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ زرار پاشا خان جینس کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے کسی خیر مرے نقطے کو گھور رہا تھا۔ مجھے آنے میں شاید دیری ہو جائے، میری جان اپنا خیال رکھیے گا اور دروازہ کسی کے لیے بھی مت کھولیے گا، میں آؤں گا تو خود ہی دروازہ کھولوں گا۔ وہ اس کا گال تھپکتے اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ روپ بغور اسے سن رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا تھا اور بدر عالم شاہ اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھا۔ روپ نے اسے بہت بار روکا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں مگر مت جاؤ، مگر بدر کا جانا ضروری تھا، اسی لیے اب وہ ڈاکومنٹس سبمٹ کروا کے جلدی واپس آنا چاہتا تھا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا عالم، روپ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ بدر اس کے سر پر بوسہ دیے دروازے سے باہر نکل گیا۔ روپ نے سرد سانس بھرتے اس خالی در و دیوار کو ایک نظر گھورا۔ کام تو اتنا تھا نہیں مگر پھر بھی دل بہلانے کو وہ کام میں جٹ گئی۔ گندی ڈشز دھو کر اس نے سب سے پہلے کچن سمیٹا تھا، اس کے بعد اپنے بیڈ روم کو ایک بار پھر سے سیٹ کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ ڈائننگ ٹیبل صوفے پر ایک چیز کو وہ دو بار جھاڑتے اب اداسی سے صوفے پر گر گئی۔ اسے بیٹھے بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے دروازے پر بیل ہوئی۔ روپ گھبراہٹ اور حیرت سے دروازے کو گھورنے لگی۔ دروازے پہ بار بار ہو رہی دستک پر وہ چاروں نہ چار صوفے سے اٹھی تھی۔
कौन है? दरवाजे के करीब जाते वो ऊंची आवाज में पूछने लगी। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कौन है? रूप ने फिर से पूछा। कॉरियर वाला मैम। अब की बार दूसरी तरफ से जवाब आया तो रूप चौंकी और फिर बदर का ख्याल आते ही वो शर्मा कर सर झटकते दरवाजा खोल गई। सामने कोई भी नहीं था। दूर दूर तक सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां थी। रूप ने आंखें पीछे नजर दौड़ाई तो थोड़ी ही दूर फर्श पर एक बड़ा सा डिब्बा पड़ा था। आसमानी रंग की खूबसूरत पाँव से जरा ऊपर तक आती फ्रॉक में चूड़ीदार पजामे और हम रंग दुपट्टे से पूरे सर को अच्छे से कवर किए वो अपनी बड़ी बड़ी सी आंखें फैलाए आगे पीछे देख रही थी। दूर खड़ी एक गाड़ी में बैठे दानियाल जाफर के लबों पर इसकी मासूमा हरकत पर मुस्कुराहट गहरी हुई। नजरें घूम फिर कर इस हसीन दिल पर जा ठहरी जो आज भी पूरी तरह से चमक रहा था। मेरा नाम। डिब्बे पर मौजूद रूप शाह के नाम के करीब ही हार्ट शेप में इमोजी और साथ ही लव लिखा गया था। रूप के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट गहरी होती गई। एक लम्हे में इसने आगे बढ़ते वो डब्बा उठाते अपनी गोद में भरा। इसकी आंखों में खुशी की चमक देख दानियाल जाफर ने अपने सीने में मचलते दिल को बुरी तरह से मसला। दिल चाह रहा था कि वो अभी इसी लम्हे उसे कैद कर ले, मगर नहीं, वो उसे खुद से डराना या खौफजदा नहीं करना चाहता था। इस खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ मासूमियत जचती थी और दानियाल जाफर ये मासूमियत ताअम देखने का ख्वाहिशमंद था। भला वो क्यों कर उसे तकलीफ पहुंचाता। काफी देर तक वो सीट से टेक लगाए इस बंद दरवाजे को देखता रहा जहां से रूपशाह अंदर दाखिल हुई थी। सर झटकते वो जेरे लब मुस्कुराते सन ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए अब रुख आगे की सिमत मोड़ गया। फार्म हाउस ले चलो ड्राइवर। अपनी बेचैन कैफियत के जेर असर इसने शर्ट के बटन खोलते ड्राइवर को हुक्म दिया। सर सीट की पोछ से टिकाए वो रूपशाह के सरापे को याद कर रहा था। हाथ में सुलगता सिगार इसकी उंगलियों को जख्मी कर गया था मगर उसे परवाह नहीं थी। रूप, मेरी रूप, बहुत जल्द तो मेरे पास होगी, सिर्फ मेरी। इसके होंठों से हल्की मध्यम सी सरगोशियों में ये अल्फाज अदा होते खामोश हवाओं में गुम होते चले गए। सब्ज आंखों में सर्द महरी समेटे आगा जान ने जबड़े भींच कर असाल आगा शाह की नशिस्त पर बरजमान होती महमिल कुरैशी को देखा। इनके साथ साथ बाकी सबकी हालत भी ऐसी ही हैरत अंगेज थी। नफीसा शाह गहरी सांस भरते सर झुकाए खामोशी से खाना खाने लगी। अपने बेटे के लिए वो इस लड़की को कबूल कर चुकी थी। अब भला वो जैसे भी रहती उन्हें कोई परवाह नहीं थी। सिमाप सुर्ख चेहरे समेत दोनों हाथों के मुठ्ठियां भींचे उसे काटकर नजरों से घूर रही थी। खतीजा तो इतनी बेइज्जती के बाद कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। ए लड़की उठो यहाँ से, ये निशिस्त सरदार की निशिस्त है, तुम जैसी दो कोड़ी की लड़की इस निशिस्त पर हरगिज नहीं बैठ सकती। समीना शाह का तो पूरा वजूद मानो काटो तो बदन में लहू नहीं के मुतरादिफ चल भुन रहा था। बस नहीं चल रहा था कि महमल को जान से मार देती। नीली आंखें उठाए इसने दूसरी तरफ बैठी समीना शाह को और फिर एक निगाह अपनी सास को देखा। नफीसा शाह के चेहरे पर फैला तनाव बखूबी देख पा रही थी। आगा जान बिना खाना खाए ही उठकर अपने कमरे में चले गए। इनके जाने की देर थी। समीना शाह सारा लिहाज भलाए ताक रखती महमल को खून ख्वार निगाहों से घूरते पंकारी। महमिल खामोशी से सर झुकाए प्लेट में खाना निकालने लगी। सुना नहीं तुमने, बहरी हो गई हो क्या? 2 टके की करीब लड़की, उठो फौरन यहाँ से। समीना शाह का लहजा नफरत की इंतहाओं पर था। सिमाप के चेहरे पर खुशी के फूल से खिल उठे। थोड़ी देर पहले वह साल आगा शाह के कमरे में गई थी जिस पर असाल ने उसे बहुत खरी खरी सुनाई थी। इन सब में भी उसे महफिल का कसूर नजर आ रहा था। वो ये नहीं सोच पा रही थी कि कसूर इसका अपना था। वो एक शादीशुदा मर्द से मरासी बढ़ाना चाह रही थी। भला इसमें कसूर किसी दूसरे का कैसे हो सकता था? महमिल गहरी सांस भरते चेहरे पर ढेरों लाचारगी समेट कर उठी। प्लेट जान बूझ कर पीछे की तरफ खिसकाई। उसे खामोशी से उठता देख समीना शाह तनफुर आमेज निगाह इस पर डालते मुस्कुराई। रुको महमिल, वापस बैठो। महमिल जैसे ही मुड़ी नफीसा शाह ने दोनों हाथ एक दूसरे में पिवस्त करते उसे संजीदगी से रोका। महमिल के होठों पर गहरी मुस्कान उमड़ी। वो चाहती तो समीना शाह को खुद भी जवाब दे सकती थी मगर नफीसा शाह को उसे रोकना इसकी इज्जत को उस खानदान के हर फर्द में दुगनी कर गया था। मगर छोटी बीबी साई ने तो मुझे मना किया है, आंखें पटपटा कर मासूमियत से बोली। बीबी साई नहीं, चची है ये तुम्हारी, वह बिल्कुल वैसे ही जैसे असाल की चची है। बैठ जाओ वापिस और खाना खाओ। नफीसा शाह के दो टोक लहजे में कहने पर समीना शाह और सीमा आफंदी हैरत और बेयकीनी से मुंह खोले उसे देखे गई जबकि महमल मासूमियत से आंखें मटकाते हुए पूरे रोब से बैठे। पूरे वजूद में सुकून की लहर सी दौड़ी दौड़ी थी। नीली आंखें उठाई इसने एक निगाह सिमाप अफंदी और समीना शाह के धुआं उड़ाते चेहरे को देखा। समीना शाह महमिल मेरी बहू है। इसकी पहचान के लिए शाह हवेली और मेरे आका का नाम ही काफी। मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा मेरी बहू से तमीज के दायरे में रहकर बात करेंगे। नफीसा शाह के सर्द स्पॉट लहजे पर समीना शाह लब भींच कर रह गई। आप इस लड़की की वजह से मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? समीना शाह का गुस्सा और बेबसी से बुरा हाल था। दांत पीसते वो चिल्लाई थी जबकि नफीसा शाह का इत्मीनान यूं ही कायम था। ये लड़की मेरी बहू है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन सब मामलात से दूर रहें। नफीसा शाह ने गहरी सांस भरते दो टोक अंदाज में कहते गोया बात ही खत्म कर दी थी। नूरी,
جی بی بی سائیں۔ نفیسہ شاہ کی پکار پر نوری بھاگ کر آگے بڑھی۔ میں نے مٹن بنانے کا کہا تھا، اگر بن گیا ہے تو اپنی بیوی کے لیے لاؤ۔ نفیسہ شاہ کے سنجیدہ گھمبیر لہجے میں کہنے پر نوری فوراً سے سر ہلاتے باورچی خانے کی سمت بڑھ گئی۔ باورچی خانے میں کھڑی ملازمہ جلدی سے سالن پر ڈھکن چڑھائے ایک سمت ہوئی۔ نوری نے گھور کر اس ملازمہ کو دیکھا اور پھر ڈونگا لاتے اس میں سالن ڈالے اور باہر نکلی۔ سمینہ شاہ تو زہر کے گھونٹ بھرتے یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ محمل قریشی کی اتنی عزت، اتنی تکریم ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ نوری نے ڈونگا نفیسہ شاہ کے قریب رکھا تھا جو ڈش پکڑتے اب اجلت میں ڈش میں سالن نکال رہی۔ بڑی بی بی سائیں، مجھے یہ نہیں کھانا۔ جانے کیوں مگر مٹن دیکھ کر اسے ابکائی سی آ رہی تھی۔ سیماب تو قہر برساتی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی جس کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے۔ بی بی سائیں، نہیں اماں سائیں، خاموشی سے کھاؤ، اپنی خوراک بہتر کرو لڑکی، جتنا کھاؤ پیو گی اتنا ہی میرا پوتا تندرست رہے گا۔ نفیسہ شاہ سخت لہجے میں کہتی ہے اب ڈش محمل کے سامنے رکھ گئی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ برے برے سے منہ بناتے ڈش کو گھور رہی تھی، جبکہ نفیسہ شاہ کی تنبیہی نگاہیں خود پر پاتے وہ گہری سانس بھرتے رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ روٹی کا نوالا توڑ کر منہ میں ڈالتی، کسی نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے وہ نوالا چھین لیا۔ سالن کی ڈش اٹھائے ایک جھٹکے سے فرش پر دے ماری۔ نفیسہ شاہ ہڑبڑا کر منہ پر ہاتھ رکھتے اٹھی، جبکہ محمل کا سانس پوری طرح سے سینے میں اٹکا۔ چہرہ ایک دم سے نیلا پڑ گیا۔ سمینہ شاہ نے حیرت سے ماتھے پر بل سمیٹے اپنے سامنے کھڑے اسال آغا شاہ کو گھورا جس کے چہرے پر بلا کی زد مہری تھی۔ اسال، یہ سب کیا ہے؟ نفیسہ شاہ اس کی حرکت پر کافی برہم دکھ رہی تھی۔ ملازمین بھی حیرت سے سانس روکے اپنے سردار کو دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر خطرناک حد تک سرد تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اختر، دروازہ بند کرو، ایک بھی شخص حویلی سے باہر نہیں جانے پائے۔ اسال آغا شاہ کی گرجدار آواز پر ہر کوئی چونکا تھا۔ محمل ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی جس نے آگے بڑھتے اسے نرمی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ کھانا تو نہیں کھایا نا تم نے؟ چہرے پر ڈھیروں سرخی سمیٹے وہ بمشکل سے اپنے تنِ اعصاب کو کنٹرول کرتے نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ بے ساختہ ہی محفل نے سر نفی میں ہلا، آنکھوں میں ڈھیروں خوف اور گھبراہٹ شاید۔ نہیں۔ محمل کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، وہ بے ساختہ ہی گردن نفی میں ہلا گئی۔ ہوا کیا ہے آقا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ نفیسہ شاہ نے کسی قدر متعجب ہوتے سے پوچھا جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں جاؤ، محمل میں تھوڑی دیر میں آتا۔ اس کے گال کو تھپکتے ہوئے بمشکل سے اپنے اشتعال پر قابو پاتے سنجیدگی سے بولا۔ محمل سر ہلاتے اس کی آنکھوں میں سرد مہری دیکھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسال آغا شاہ نے ایک نگاہ اس کی پشت پر ڈالے گہری سانس بھرتے فرش پر گرے کھانے کو دیکھا۔ سکندر، تو نے بلایا ہے مجھے؟ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ گریبان کے بٹن لگاتے دولاب خان اجلت میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایک نگاہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے زارون سکندر خان پر ڈالے وہ آگے بڑھتے استفسار کرنے لگا۔ میرا بازو ٹھیک کر دے دولاب، پٹی ہل گئی ہے جگہ سے۔ زارون نے اسپاٹ لہجے میں کہتے اپنے بازو سے نکلتی پٹی کی طرف اشارہ کرتے کہا جسے وہ خود نکال چکا تھا۔ دولاب پریشانی سے اس کی طرف لپکا، گھٹنا فولڈ کیے اس کے قریب بیٹھتے وہ متفکرانہ نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے یار؟ حالت دیکھ اپنی، کہا بھی تھا احتیاط کرنا۔ دولاب خان اس کی پٹی درست کرتے خاصے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زارون نے اسپاٹ نگاہوں سے اسے گھورا، اگلے ہی لمحے اسے گردن سے دبوچتے وہ دونوں ٹانگیں اس کے پیٹ پر رکھتے اس پر چڑھ بیٹھا۔ دولاب اس اچانک ہوئے حملے پر بلبلاتے ہوئے چیخا تھا جبکہ گردن پر زارون سکندر خان کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوئی تھی۔ زارون، چچا چھوڑ چھوڑ۔ سانس بند پڑنے پر اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی، جبکہ زارون سکندر کی وحشیانہ گرفت کسی بھی طور پر ڈھیلی نہیں پڑی۔ تیری بیوی میری بے ہوشی میں میرے ساتھ کیا کرتی رہی دولاب خان؟ زارون سکندر خان کی پھنکار پر دولاب کا رنگ نیلا پڑا، آنکھیں حد درجہ پھیلی تھی۔ دولاب خان نے پوری قوت لگا کر اپنی گردن اس وحشی انسان کی گرفت سے آزاد کی۔ میں نے نہیں، وہ خود کمینے انسان، تو نے ویڈیو کیوں بنائی؟ بیوی تیری ہے اور تو نے اسے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی منہ مارتی پھرے۔ بائیں ہاتھ کا پنچ بنائے اس نے پوری قوت سے اس کے قریب تکیے پر مارتے ہوئے کہا۔ دولاب کا سانس ایک بار رک کر آیا۔ دیکھ زارون، مما میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تو تیری معشوقہ بھی ہے۔ مما نے تیری عزت بچائی ہے اس عورت سے، تیری تو سالے تیری وجہ سے میری مینیں مجھ سے 2 دفعہ خفا ہوئی ہے اور تو آگے سے زبان لڑا رہا ہے مجھ سے۔ اس کے گریبان اب زارون کے ہاتھوں میں تھا۔ زارون جبڑے بھی اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مار دیتا۔ دیکھ زارون، میں تیرا بہنوئی ہوں، تیری بہن کا اکلوتا شوہر، پہلی بار تیرے گھر پر آئے ہوں، کچھ تو حیا کر۔ دولاب ناراضگی بھرے انداز میں کہتے اپنا کالر اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگا۔ کچھ بعید نہیں تھا آج وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتا، اسی لیے اس سے پہلے سے اسے اپنے اور اس کے رشتے کی یاد دہانی کروائی۔
اسی بات کا افسوس ہے مجھے دراب خان کہ تو میری حریم کا شوہر ہے، وگرنہ جو اوچھی حرکتیں تو کرتا پھر رہا میرا بس چلتا ہے تو مجھے تجھے کب کا اس دنیا سے رخصت کروا چکا ہوتا۔ سارون نے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے دانت بھینچتے ہوئے کہا تھا۔ دراب خان اس معصومیت سے دیکھتا رہ گیا۔ بس آخری دفعہ معاف کر دے میرے یار، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دراب نے آج زانہ انداز میں درخواست کی تھی سارون معافی کے لیے۔ اگر اسے اس کے ہاتھ پیر بھی جوڑنے پڑتے تو وہ اس سے بھی گریز نہ کرتا۔ ٹھیک ہے تجھے معافی ملے گی مگر ایک شرط پر۔ اس کا کالر چھوڑتے زارون سکندر خان نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا، جبکہ دراب خان اب سہمی نگاہوں سے اسے دیکھے گئے۔ آخر وہ زخمی شیر اس سے کیا کروانے والا تھا؟ کافی دیر تک وہ چت لیٹی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ دل و دماغ میں الگ سی جنگ چل رہی تھی۔ اپنے پیٹ پر موجود زرار پاشا خان کے ہاتھ کو نظریں جھکا کر دیکھتے نعمت نے گردن موڑے اسے دیکھا جو اس کے بالکل برابر سو رہا تھا۔ نعمت سے کوئی بھی بات کرنا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ کافی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد جب نیند نہیں آئی تو اس نے بڑے استحقاق سے اسے اپنے حصار میں لیتے چہرہ اس کے سینے پر رکھا تھا۔ نعمت کا پورا وجود دہکتے کوئلوں کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ درار پاشا خان کو اب تک سمجھ نہیں پائی تھی وہ شخص اچانک اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اس کی زندگی کا مالک بنا، اس کی بیٹی کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد اب اس کی سانسوں پر تسلط جمائے، اس پر مکمل قابض ہو رہا تھا۔ مگر جانے کیوں نعمت اس کی آنکھوں میں وہ محبت، وہ چاہت نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی جو شاید اس کا حق تھی۔ عجیب سی بے چینی، بے کلی سی تھی۔ بے اختیار اس نے زرار کے ہاتھ کو خود سے دور جھٹکا۔ کروٹ کے بل لیٹے وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے بری طرح سے روتی۔ نازک وجود بری طرح سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ احساس کمتری بری طرح سے اس کے وجود کو نوچے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی محمل قریشی اس کی محبت تھی، اس کی بچپن کی چاہت، مگر اب وہ تھی اس کی بیوی۔ پھر بھی وہ ادھورا کیوں تھا؟ کیوں اس کے لمس میں کوئی شدت، کوئی محبت نہیں تھی نعمت کے لیے؟ اکیلے اکیلے کیوں رو رہی ہو خانم؟ یہاں آؤ، میری باہیں موجود ہیں، یہاں رو لو میرے سینے سے لگ کر۔ وہ جو اسے سوتا ہوا سمجھ رہی تھی اب اس کی گھمبیر آواز پر نعمت کے وجود پر سکتہ سا طاری ہوا تھا۔ زرار اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ پاتے اسے نرمی سے کمر سے تھامے اپنے نزدیک کھینچ گیا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹائے وہ بغیر اس کی بند لرزتی آنکھوں کو دیکھے گیا۔ کس بات پر اتنا رویا جا رہا ہے؟ اس کے آنسو کو انگلی سے چنتے ہوئے بے حد نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نعمت کا سر اس کے بازو پر تھا، بس اس کے پوچھنے کی دیر تھی۔ نعمت شاہ کے رونے میں اور بھی روانی آئی۔ زرار نیند سے چور آنکھیں اس پر ٹکائے بس خاموشی سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بس کر دو خانم، کیا چاہتی ہو؟ رو رو کر دریا بہانا چاہ رہی ہوں؟ زرار نے گہری سانس بھرتے اس کے چہرے کو نرمی سے چھوا۔ نعمت جھٹ پٹا کر اس کا ہاتھ دور جھٹک۔ اس کی حرکت پر زرار پاشا خان کے چہرے پر کئی بل سمٹے۔ ہائی برو چکاتے اس نے شہد رنگ آنکھوں میں سرد مہری سمیٹے پھر سے اس کے گال پر ہاتھ جمایا، جس پر وہ تڑپ کر اس کی پہنچ سے دور ہوتی اسے خود سے دور دھکیل گئے۔ زرار جبڑے انتہائی بے حد بھیجے بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ غالباً یہ مزاحمت تمہیں صبح کرنی چاہیے تھی، اب ان سب کو میں کیا سمجھوں؟ تو انتہائی بے باکی سے کہتے اس کے چہرے کو گھور کر دیکھتے ایک دم سے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ نعمت نے بے ساختہ ہی بیگی آنکھیں جھپکتے اسے غصے سے گھورا، لرزتا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے خود سے دور کیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صرف مجھ پر احسان کرنے کے لیے میرے حقوق دے رہے ہیں تو میں آپ کو یہ احسان کبھی بھی نہ کرنے دیتی۔ پاشا خان، واٹ؟ احسان؟ احسان؟ درار ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو اپنے ذہن میں تم؟ زرار کا لہجہ اچانک سخت پڑا تھا۔ وہ اس کی فیلنگز کو احسان کا نام دے کر اسے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ وہ مانتا تھا کہ محمل قریشی کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی نعمت اور محمل میں مقابلہ کیا تھا۔ اس کی بیوی اس کے لیے سب سے بڑھ کر تھی، مگر آج اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اس کی دوست کی محبت بھی تھی۔ ساحر شاہ کا عشق تھی وہ لڑکی جو قسمت کی ستم ظریفی سے آج اس کی بیوی بن چکی تھی۔ بس ایک یہی دکھ، یہی درد ہی تو تھا جو وہ اپنے آپ میں نہیں رہا تھا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ نعمت پر کسی قسم کا احسان کر رہا تھا۔ اسے پہلے سے علم تھا اس رشتے کو استوار کرنے میں اسے دونوں طرف سے دشواریاں آئیں گی، اور ہوا بھی وہی تھا۔ وہ اپنے دل سے محمل کا عکس تو دھو چکا تھا، مگر ساحر شاہ کی یادوں کو کبھی چاہ کر بھی نہیں نکال سکتا تھا، اور نہ ہی وہ نعمت شاہ پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساحر کی بیوی تھی۔ بکواس نہیں کر رہی میں جو بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ بتائیں، جب آپ محمل کو بھول نہیں پا رہے تو کیوں آئے میرے قریب؟ وہ لمحوں میں اس کا گریبان جکڑتے شدت بھرے انداز میں چیخے تھی۔ زرار نے بے اختیار گردن موڑ کر نور کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید جلن اور محبت کی ہلکی سی آگ دہک رہی تھی۔ اس آگ میں جھلستے نعمت شاہ کا تن بدن خاکستر ہوتا جا رہا تھا۔
बाज़ार पाशा खान की शहद रंग आंखों में शरीर से चमक उमड़ी, लबों के कोनों पर दिलफरेब मुस्कुराहट समेटे इसने लब दांतों तले दबाए। दूसरे ही लम्हे नेमत शाह की नाइटी को गिरेबान से जकड़ते उसे खींचते खुद से नजदीक की। इसकी बेबाक हरकत पर नेमत के चेहरे पर पूरे वजूद का खून सिमट आया। नजरें शर्म हया से बेसाख्ता ही झुकाए। वो एकदम से इसका गिरेबान छोड़ गई। इसकी एहतियात पर ज़रार काफी महफूज हुआ। सच सच बताओ कि मेरे नजदीक आने पर तुम्हें साहिशा याद नहीं आया? अपनी सुलगती सांसें इसके चेहरे पर छोड़ते वो एक आबरू उचकाते तफ्तीशी अंदाज में इसके खूबसूरत चेहरे को जांच रहा था। नेमत ने झट से आंखें खोलकर उसे देखा। हाँ, ये सच था, कुछ लम्हात के लिए साहिर शाह इसके हवासों पर तारी रहा था, मगर फिर ज़रार पाशा खान ने उसे कुछ याद ही नहीं रखने दिया। नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। नेमत ने झट से बेहंगम सांसों के बीच जवाब दिया। इसका उजलत भरा अंदाज ज़रार के लबों पर दिलफरेब से मुस्कुराहट बिखेर गया। बेसाख्ता ही इसने झुककर अपने दहकते होंठ नेमत शाह की पेशानी पर रखे। नेमत इसके शिद्दत भरे अंदाज में आंखें सख्ती से मीच गई। बिल्कुल इसी तरह महमुल कुरैशी भी मुझे याद नहीं आई। नेमत पाशा खान, जरूरी नहीं कि मेरी उदासी के पीछे सिर्फ वही वजह हो। इससे जलने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, वो अब तुम्हारे भाई की जिंदगी में पूरी तरह से शामिल हो चुकी है। इसकी औलाद को जन्म देने वाली है, इसलिए अब उसे याद करके अपना खून मत जलाए करो। ये खान सिर्फ तुम्हारा है, अब ताउम्र के लिए। होठों का लम्स इसकी पेशानी से रेंगते इसकी कनपटी और फिर गालों तक आया। नेमत बुरी तरह से लरसती गहरे सांस भरती आंखें सख्ती से मीच गई। पाशा, क्या सच में मम्मा मेरे लाला बाबा बनने वाले हैं? सरार को उसकी आवाज़ में सवाल और अजीब सी खुशी महसूस हुई थी। वो आंखें मूंदे इसकी गर्दन चेहरा छुपाए हुए। इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं थी इसमें। अगर वो पूछ लेती कि वो क्यों उसके लाला इसकी हवेली पर नजर जमाए हुए, तो वो क्या जवाब देता? जवाब तो साफ था, वहाँ मौजूद लड़की अगली सारी जिंदगी के लिए सरार पाशा खान की नजरें इस हवेली पर रहने वाली थी। महमुल कुरैशी को मिलने वाली जरा सी तकलीफ वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मामला हक या इज्जत का नहीं, ये मामला मोहब्बत और इश्क का था। कई कहानियां अधूरी होकर भी मुकम्मल लिखी जाती हैं, और ज़रार पाशा खान और महमुल कुरैशी की मोहब्बत की कहानी भी इन्हीं कहानियों में से एक थी। आगा, क्या हुआ है? इस कदर गुस्से में क्यों हो तुम? नफीसा शाह इसके सरदोष तासुरात को देखते मुतफक्राना अंदाज में इसके करीब हुई। कंधे पर हाथ रखते उन्होंने परेशानी से उसे देखा, जो अब तक फर्श पर गिरे सालन को गो रहा था। 1 मिनट अम्मा साई, आप एक तरफ हो जाए। नजर झुकाए वो कमाल जब से बोला। वो गुस्से में भी अपनी माँ की इज्जत नहीं भूल सकता था। नफीसा शाह भी साख्ता ही एक तरफ हुई। सीमा और समीना शाह दोनों ही परेशानी से उसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर वहशत से छाई हुई थी। सरकार साईं, ये है वो मुलाजिम जो सब्जियां और गोश्त खरीद कर लाया था। जावेद उजलत में अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे ही अख्तर एक मुलाजिम को बुरी तरह से पीटते हुए बालों से घसीटता अंदर लाया। एक झटके से इस मुलाजिम को असाला का शाह के कदमों में गिराए। जावेद एक तरफ होकर हाथ पुश्त पर बांध गया। हवील में हो रहे इस हंगामे की खबर आगा जान को भी हुई थी। वो लंबे लंबे डग भरते जनान खाने में आए, जहाँ साला का शाह काफी बिपरा हुआ सा खड़ा था। क्या हो रहा है यहाँ? आगा जान की सर्द आवाज पर साल ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, और फिर जमीन पर गिरे मुलाजिम पर टूट। चंद ही मिनटों में वो इस मुलाजिम के मुंह का नक्शा बुरी तरह से बिगाड़ गया था। इसका पूरा चेहरा लहूलुहान होकर रह गया था। असाल ने इसी पर बस नहीं की थी, वो उसके होंठ पर ठुड्डों और पेट पर ठुड्डों और लातों की बरसात करता चला गया। आगा जाने से मुश्तिल भूख को देख कर लब भींच कर रह गए। वहीं इस मुलाजिम की चीखों पुकार पर महमिल भाग कर बाहर आए। रेगिंग की ओट के पीछे छुपते वो गहरी नीली आंखें खौफ से फैलाए इस मुलाजिम की अबतर हालत देख मुंह पर हाथ रख गई। असाला का शाह को इसने हर वक्त नरम ही पाया था, मगर आज इसका ये वहशी रूप इसके रोंगटे खड़े कर गया। नीली आंखों में इसका खौफ सा तैयार पड़ा था। असाल ने इस मुलाजिम की बाजू को बुरी तरह से मोड़ते इसकी पुश्त पर लगाया था। इसकी चीखें पूरी हवेली की दरो दीवार को हिला कर रख गई। बेसाख्ता ही महमिल ने होठों पर हाथ रखते अपनी चीखों को दबाया। खौफ और दहशत से भरी नीली आंखों से वो साला का शाह को देखते या भागते हुए कमरे में बंद हुई थी। हवेली में गूंजती आवाजों को सुन खदीजा दुपट्टा ओढ़ते बाहर आई थी। माथे पर बल डाले वो अब हैरत से सामने का मंजर देख सांस रोक गई। चेहरे पर तारीख सा साया लहराया था। मुझे माफ कर दे ससाई, मुझसे गलती हो गई। वो मुलाजिम असाला का शाह के पाँव को जकड़ते बुरी तरह से गिड़गिड़ाया था। माफी किस चीज की माफी असलम? तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा खर्च हर माह तुम्हारी बीवी और बच्चों तक जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस सरदार के हुक्म पर। मगर तुमने इसी सरदार की औलाद को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। असाला का शाह की धार पर किसी का सांस खुश कर गई। आज वो एक बाप के रूप में अपनी औलाद के लिए लड़ रहा था। खतीजा इसके वहशी रूप, असलम की हालत देख थर थर कांपती खौफ से नीली पड़ गई। टांगे एकदम से बेजान हुई। ठहरो आगा जान की गरजदार आवाज पर असाल एकदम से रुख मोड़कर उन्हें देखते इनसे दूर हुआ।
آغا جان قدم قدم چلتے اب اس ملازم کے سر پر پہنچے تھے جس کی خوفزدہ سی نظریں آغا جان کو دیکھ بند ہونے کو تھی۔ پورے جسم پر کپ کپ سی تاری تھی۔ جاوید آغا جان کے مخصوص اشارے پر آگے بڑھا، اسلم کو بالوں سے جکڑتے اسے گھٹنوں کے بل آغا جان کے سامنے بٹھا گیا۔ سائیں معاف، کس کے کہنے پر تم نے ہمارے وارث کو ضرر پہنچانے کا سوچا؟ برف سے بھی زیادہ سرد اور برفیلے لہجے میں پوچھتے آغا جان اس کی طرف جھکے جو دہشت سے نیلا پڑ گیا تھا۔ اسلم نے نظریں پھیر کر ایک طرف کھڑی خدیجہ کو دیکھا جس کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلائے، وہ بے جان پر تھی، ٹانگوں سے پیچھے کو کھسکی۔ چچا چھوٹی بابا بی بی، سائیں نے کہا تھا۔ وہ لرزتے ہاتھ کی انگلی خدیجہ کی طرف کرتے بمشکل سے بولا۔ سیما اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا جو اپنا کہا سچ کرنے والی تھی۔ سمیرہ شاہ تو اس کی دیدہ دلیری پر کافی متاثر لگ رہی تھی، مگر انہیں افسوس تھا کہ آخرکار کیسے اس کا پلان فیل پڑ گیا۔ نفیسہ شاہ کا پورا وجود غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ان کے بیٹی کی خوشیوں کے پہلے ہی کم دشمن تھے جب خدیجہ بھی آ گئی تھی۔ جاوید اسے لے جاؤ یہاں سے، آج کی رات ساری رات اسے ایسی سزا دو کہ اگر یہ کل تک زندہ بچ گیا تو یہ یاد کرے کہ آخر اس نے کس خاندان کے ساتھ غداری کرنے کا سوچا۔ آغا جان کے سرد لہجے میں دیے گئے حکم پر جاوید اور اختر اس ادھمری حالت میں پڑے ملازم کو گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف نکلے۔ خدیجہ ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندوں کو دوپٹے سے رگڑتے اب سانس خوف سے روکے اپنی طرف بڑھتے آغا جان کو دیکھتے خوف و دہشت سے سفید پڑ گئی۔ ہم نے تمہاری ہر بچگانہ حرکت کو اس لیے نظر انداز کیا کیونکہ تم ہماری نواسی ہو، مگر ہمارے پوتے کو جو کوئی بھی ضرر پہنچانے کا سوچے گا اس کا حشر کتنا تباہ کن ہوگا، یہ ہوئی اسلم سے پوچھیں۔ چڑاغ آغا جان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ خدیجہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے وہ لہو ہو رہی نگاہوں سے اسے گھورتے مٹھیاں ضبط سے بھیج گئے۔ سمیرہ شاہ اور نفیسہ شاہ تو آغا جان کی حرکت پر منہ پر ہاتھ رکھتے رہ گئی، جبکہ اصال اسپاٹ چہرے سمیت وہاں کھڑا تھا۔ تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہی کرتی تو اس وقت تک یہ عروس ازمیر شاہ اس کی چمڑی ادھیڑ دیتا، مگر افسوس کہ تم ہماری نواسی ہو۔ کل کا سورج تم اس حویلی میں نہیں دیکھو گے، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اس حویلی سے اپنا سامان باندھو اور ابھی کے ابھی فوراً سے اس حویلی سے دفع ہو جاؤ۔ انتہائی سرد لہجے میں اسے حکم دیتے ہوئے ایک دم سے مڑے تھے۔ شرمندگی اور اہانت سے اپنے گالوں پر بہتے آنسوں کو ہتھیلی سے رگڑتے خدیجہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ آج کے بعد اس حویلی میں سے کسی بھی فرد نے اس لڑکی کو یا ہمارے پوتے کو ضرر پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا انجام سزائے موت ہوگا، پھر چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ایک قہر برساتی نگاہ ان سبھی پر ڈالے آقا جان اسپاٹ لہجے میں سبھی کو باور کرواتے اب لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکلے۔ آقا ان سبھی پر ایک نگاہ ڈالے اجلت بھرے انداز میں باہر کی سمت بڑھا۔ دروازے پر مسلسل دستک دینے کے باوجود بھی دوسری طرف سے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ بدر عالم شاہ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے اب متفقرانہ نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ ایک نگاہ آگے پیچھے دوڑائے اس نے جیب سے ڈپلیکیٹ چابی نکالتے دروازہ باہر سے کھولا۔ اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا۔ ہاتھ میں پکڑی جیکٹ دور سے ہی صوفے کی طرف اچھالتے وہ اپنی گہری سبز آنکھیں گھمائے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ رات کے 12:30 کا ٹائم تھا، اب تک شاید روپ سو چکی ہو۔ وہ سر جھٹکتے خود ہی اپنے آپ پر غصہ ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا روپ اکیلے نہیں رہ سکتی، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے راضی ہوئی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی وقت پر نہیں لوٹ پایا تھا۔ یونی میں پارٹیز کا ماحول بن گیا تھا، ہر دوسرا اسٹوڈنٹ آئے روز پارٹی دے رہا تھا، مگر اتنے دنوں سے وہ نہیں جا پایا، اسی لیے آج سب کے اصرار پر اسے جانا پڑا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے اس نے کوہنیوں تک چڑھا بازو چڑھائے، بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بھاری قدموں سمیت اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی تاریکی نے اس کا استقبال کیا، لب دانتوں تلے دبائے وہ دبے قدموں بیڈ کی طرف بڑھا۔ کمفرٹر میں سر تک لپٹی اپنی بیوی پر ایک نگاہ ڈالتے اس نے سائڈ لیمپ چلایا۔ کمرہ ہلکی سی روشنی سے نہا گیا۔ بدر نے ایک نگاہ روپ کے ڈھکے سر پر ڈالی، گھڑی اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ شاور لینے کی غرض سے مڑا، مگر اچانک پاؤں کے نیچے کچھ آیا۔ وہ چونک کر رکا، غور کی تو روپ کا دوپٹہ اس کے پاؤں سے لپٹا پڑا تھا۔ بدر ایک دم سے جھکا، اجلت بھرے انداز میں اس کا دوپٹہ اٹھایا، اچانک اس کی نگاہ پورے کمرے پر گئی۔ کشنز فرش پر پڑے ہوئے تھے، پورا کمرہ عجیب بکھرا ہوا تھا۔ روپ پہ ساختہ اس کے لبوں سے سرگوشی سے نما ہوئی۔ اس کا دوپٹہ شدت سے مٹھیوں بھیجے وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ روپ چادر اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کراری سے بولا، مگر دوسری طرف سے روپ نے چادر کے کونے مضبوطی سے جکڑ ڈالے تھے، جس کے سبب بدر کو اندازہ ہوا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ شاید اس سے ناراض ہے، اسی لیے وہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ بدر نے ایک جھٹکے سے چادر اس کے وجود سے اتارتے دور اچھالی۔ روپ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رخ موڑ کے، روپ بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ روپ میری جان۔ بدر پاگلوں کی طرح اس کی منتوں پر اتر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ کھولنا چاہے، مگر وہ کسی ضدی بچے کی طرح پہلے سے بھی زیادہ زور لگا رہی تھی۔ بے اختیار اس کی ناراضگی پر بدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری، ہاتھ بڑھاتے وہ اسے کسی نازک آبگینے کی طرح کھینچتے اپنی باہوں میں بھر کے
جس کی ہر مزاحمت کو رد کرتے وہ آہستگی سے اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ روپ آپ رو رہی ہیں؟ بدر عالم شاہ کے لہجے میں بےقراری ہی بےقراری تھی، جن سے جھیل سی آنکھوں میں آنسو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پاگلوں کی طرح اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے وہ اسے شدت سے سینے میں بھینچ گیا، جبکہ روب غم و غصے سے کھولتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے مزاحمت ترک کر کے، مجھے نہیں رہنا یا مجھے حویلی چھوڑاؤ۔ کسی ٹوٹے ہوئے بچے کی طرح اس کی سینے سے لگی وہ رونے سے بھیگے لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ بدر نہ سمجھی سے اس کے بالوں کو سنوارتے اس کے سر پر بوسے دے رہا تھا۔ صبح تک تو وہ ٹھیک تھی، اب اسے اچانک کیا ہوا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہوا کیا ہے میری جان، کچھ تو بتائیں۔ اس کی پیٹھ تھپکتے وہ دونوں پاؤں بیڈ کے اوپر کرتے اب نرمی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، بس مجھے میری حویلی میرے لالا کے پاس چھوڑ دیں آپ۔ روپ نے مزید ہوتے کہا تھا۔ پورا دن وہ پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ دن کے 2 بجے کے دوران اس کی بوجھل طبیعت اچانک سے بگڑی تھی۔ دل الگ سے متلانے لگا تھا۔ وہ کئی بار اسے کال کر چکی تھی مگر بدر عالم شاہ نے اس کی کال تک نہیں اٹھائی تھی۔ وہ دن سے رات تک الٹیاں کر کے نیم بے ہوش ہو چکی تھی مگر اس کی ہر امید کو بدر عالم شاہ نے توڑ دیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی مگر وہ پھر بھی نہیں آیا۔ اب جب وہ آیا تھا، روپ کا ہرگز ارادہ نہیں تھا اس سے بات کرنے کا۔ ایک سیکنڈ، آپ نے شاور لیا اس وقت؟ بدر اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتے چونکا تھا۔ اس کا سر چہرہ اور ٹھنڈا وجود دیکھ اسے سمجھ نہیں آئی تھی مگر اب اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ شدید چونکا تھا۔ جنوری کے اوائل دنوں میں اس کا رات کی اس پہر شاور لینا بدر عالم شاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، مجھے میری حویلی چھوڑ دے۔ روپ اس کے شانوں پر دباؤ دیتے اس کی گود سے اٹھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے شاور لے کر اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے وگرنہ ان کپڑوں کے ساتھ ساتھ اسے خود سے بھی بدبو آ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری مگر اگلے ہی لمحے اسے بازو سے جکڑتے بدر نے ایک دم سے اپنی باہوں میں جکڑا۔ بے حد نرمی سے اسے باہوں میں بھرتے وہ بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ یہ آپشن تو ختم ہے آپ کے لیے ڈیئر وائف، آپ نے خود ہی واپس جانے سے انکار کیا تھا۔ اب بدر عالم شاہ آپ کو ہرگز نہیں بیچنے والا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے وہ ٹہرے ہوئے لہجے میں بولا، نظریں اب تک روپ شاہ کے نازک مخملی وجود پر ٹکی تھی۔ دوپٹے کے بغیر وہ ہلکی گلابی رنگ کے سوٹ میں سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ روپ ایک دم سے اٹھی مگر اس کے سینے پر ہاتھ سے دباؤ دیتے بدر نے اسے تکیے پر گرائے، دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں جمائے۔ میں جانتا ہوں جہاں آنے میں دیری ہو گئی روپ، آئندہ ایسے نہیں ہوگا میری زندگی، آج کے لیے دل سے معذرت۔ وہ اس کے سر پرتے نقوش کو اپنے دہکتے ہونٹوں سے چھوتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ روپ شاہ گہرے سانس بھرتے بدر عالم شاہ کے لمس پر آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ عالم، بدر شاہ مدہوش سی کیفیت میں اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرتے اسے خود میں قید کر رہا تھا جب اچانک سانس رکنے پر روپ گھبرا کر اسے پکارتے اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور پش کرتے اٹھی۔ بدر پریشانی سے اسے دیکھتا رہ گیا جو بھاگ کر واش روم میں گئی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترا، بجلت میں روپ کے پیچھے ہی واش روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی دائیں جانب لگے سٹائلش مرر کے نیچے واش بیسن میں سر جھکائے وہ بری طرح سے وومٹ کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ بدر بے چینی سے اس کے قریب گیا، نرمی سے اس کی پشت سہلاتے وہ روپ کے بے جان پڑتے وجود کو اپنے مضبوط حصار میں بھر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہلکان بالکل بے جان ہو گئی تھی، جسم میں طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بدر اسے نرمی سے تھامے اس کا رخ اپنی سمت موڑ گیا۔ سرخ چہرے اور بند آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی روپ بدر عالم شاہ کے دل کو بری طرح سے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اسے کسی نازک آبگینے کی طرح باہوں میں بھرتے بیڈ تک آیا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے قریب بیٹھا۔ روپ، بدر نے نرمی سے اس کا گال تھپکتے بے چینی اور گھبراہٹ سے اسے دیکھا، جس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے بدر عالم شاہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا گھبراہٹ اور خوف تھا۔ روپ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ تھامے سرنفی میں ہلا گئی۔ وہ اس سے خفا ضرور ہوئی تھی مگر اپنی وجہ سے اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کب سے یہ حالت ہے آپ کی؟ جبڑے شدت سے بھیجے وہ بڑے ضبط سے اس سے پوچھتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ روپ نے بھیگی سی آنکھیں ان سبز آنکھوں میں گاڑی جہاں صرف اور صرف اسی کا عکس نمایاں تھا۔ دن سے وومٹ ہو رہی ہے عالم، اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ ہاتھ اس کی گال پر ٹکائے بے حد لاڈ سے بولی۔ بدر کا دل چاہا خود کو شوٹ کر دے۔ اس کی بیوی سارا دن بیمار پڑی رہی اور وہ وہاں کلب میں پارٹی انجوائے کرتا رہا۔ اس کا موبائل فون بھی اس کے دوستوں کے پاس تھا وگرنہ شاید اسے روپ کی کالز کا علم ہو جاتا۔ آئی ایم سو سوری میری جان، یہ سب میری وجہ سے ہوا، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ اٹھے ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کسی سر پھر عاشق کی طرح اس کی حالت دیکھ گھبرایا ہوا سا جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روپ نے بے ساختہ ہی سر نفی میں ہلایا۔ عالم، اس وقت کون سا ڈاکٹر ملے گا؟ ہم صبح چلے جائیں گے۔ روپ اسے نرمی سے سمجھاتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ نہیں، ہم ابھی جائیں گے، میرے فرینڈ کی بھابھی ڈاکٹر ہیں، آپ اٹھیں ہم وہاں چلتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے الماری کی طرف بڑھا۔ شرٹ چینج کرتے اس نے جیکٹ پہنی، روپ کا دوپٹہ نکالتے وہ اس تک آیا۔ اس کے سر اور وجود کو اچھی طرح سے کور کیے وہ اسے باہوں میں بھرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔
پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے تم لوگوں کو، مگر مجال ہے جو کوئی ایک نے بھی ڈھنگ کی خبر سنائی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ شہنشاہ کی دھار پر اس کے سامنے کھڑے ایک ایک آدمی ایک ایک کرتے مردان خانے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ خطا معاف سرکار، مگر سردار اسال آغا شاہ نے اپنے ہر علاقے کی سیکیورٹی اس قدر بڑھا دی ہے کہ اب ہم سب لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور تو اور اب تو کوئی غیر آدمی دکھے تو اسے فوراً سردار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ کا خاص آدمی اس کے سامنے کھڑا اب سنجیدگی سے گویا ہوا تو علادین شاہ نے جبڑے بری طرح سے بھیجے۔ اسال آغا شاہ، یہ آدمی میری جان کا عذاب بنتا جا رہا ہے۔ میں جتنا اسے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ اتنا ہی پہلے سے بھی مضبوط بن کر نکل پڑتا ہے، مگر اب اور نہیں۔ اب ایسا وار کروں گا میں کہ اسے نہ تو اپنی ہوش رہے گی نہ ہی اپنے لوگوں کی، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیجتے شہنشاہ نفرت آمیز لہجے میں غرایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وگرنہ وہ اسال آغا شاہ کے نام کو ہی جڑ سے مٹا دیتا۔ ایک بات یاد رکھنا شہنشاہ، تم نے پہلے اس کی بہن کو استعمال کیا، وہ خاموش رہا، اس کے لوگوں پر حملہ کیا، وہ خاموش رہا۔ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی سازش کھیل رہا ہو۔ علادین شاہ اسال آغا شاہ کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ دیکھنے میں جتنا نرم طبیعت کا مالک تھا، وہ اندر سے اتنا ہی سخت اور اکڑ مزاج تھا۔ آپ فکر مت کریں بابا سائیں، اس بار میں اس لڑکی کو برباد کر دوں گا جس کے لیے اس نے میرے عزیز بھائی کو جان سے مارا۔ اس کی وہ 2 ٹکے کی بیوی ہر حال میں میرے بستر کی زینت بن کر رہے گی۔ شہنشاہ کی آنکھوں میں خون ہل کورے مار رہا تھا۔ محمل قریشی کا نازک وجود، اس کی بے تحاشا حسن، وہ بھولا ہی کب تھا۔ اس لڑکی سے اسے صرف اور صرف ایک ہی جذبہ محسوس ہو رہا تھا، وہ بھی نفرت کا۔ نظر رکھو اس حویلی پر اکرم، اگلے 2 سے 3 دنوں میں وہ لڑکی مجھے میرے بستر پر چاہیے۔ کیسے کرو گے یہ مجھے نہیں معلوم، مگر یہ ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ جبڑے آخری حد تک بھیجتے وہ نفرت سے غرایا تھا، جبکہ ایک اکرم سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ ایک بات یاد رکھنا شائن، اس بار تم اس کے ہاتھ لگے تو وہ دوسرا موقع نہیں دے گا تمہیں۔ علادین شاہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اسے بارہا سمجھا چکے تھے کہ اسال آغا شاہ سے دشمنی مول لینا خطرے سے خالی نہیں، مگر ان کا بیٹا اس کی کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ جب ہی وہ سنجیدہ لہجے میں کہتے زنان خانے کی سمت پڑ گئے۔ شہنشاہ اپنی جیب میں پڑے موبائل فون کی بیل پر چونکا۔ موبائل فون نکالتے اس نے اسکرین پر جگمگاتے انجان نمبر کو حیرت سے دیکھا، کچھ سوچتے اس نے کال اٹھاتے موبائل فون کان سے لگایا۔ دروازے پر دستک دیتے وہ لب بھیجے اندر داخل ہوا۔ محمل جو کروٹ کے بل لیٹی جانے کیا سوچ رہی تھی، اچانک اسال شاہ کی آمد پر وہ ایک دم سے کرنٹ کھاتے اٹھ بیٹھی۔ نیلی حسین آنکھوں میں بے تحاشا گھبراہٹ اور ڈر کی سرخیاں جھلک رہی تھیں۔ اسال موبائل فون آف کرتے اب ایک بھرپور نگاہ محمل پر ڈالتے آگے بڑھا۔ موبائل فون ٹیبل پر رکھتے الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکالتے واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی محمل نے گہری سانس بھرتے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ اسال آغا شاہ سے وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ تو اسے شریف سمجھتی آ رہی تھی، مگر آج جس طرح سے اس نے اس ملازم کا حشر بگاڑا تھا، محمل چاہ کر بھی وہ منظر بھول نہیں پا رہی تھی۔ پورے وجود پر عجیب سی سنسنی طاری ہو رہی تھی۔ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے وہ سہمی نیلی آنکھیں پھیلائے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ شاور سے گرتے پانی کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ دروازے پر ہوتی دستک سن محمل جو اپنے دھیان بیٹھی تھی وہ ہڑبڑا کر اچھلی۔ گردن موڑے اس نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھتے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ دروازے کے باہر کھڑی نفیسہ شاہ کو دیکھ بے اختیار اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے اس کے قریب سے گزر کر اندر داخل ہوئی، ایک نگاہ پورے کمرے پر دوڑائی۔ جب سے محمل آئی تھی شاید وہ آج پہلی دفعہ پورے کمرے کا بغیر جائزہ لے رہی تھی۔ کھانا رکھو اور جاؤ تم سب، اپنے ساتھ آئی ملازماؤں کو حکم دیتی وہ بیٹھ کے جانے پڑی۔ ملازمائیں کھانا ٹیبل پر سجائے کمرے سے باہر چلی گئی۔ نفیسہ شاہ بڑی باریک بینی سے پورے کمرے میں ہوئی تبدیلیوں کو دیکھتے ایک دم سے گہری سانس بھر کر مڑی۔ پورے 2 سال کے بعد یہ کمرہ تبدیل ہوا ہے۔ معروف کے انتقال کے بعد بالکل پاگل سا ہو گیا تھا میرا آقا، کسی کو کمرے میں آنے تک نہیں دیتا تھا، پوری رات اس کی قبر پر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ دیوار پر لگی اس کی خوبصورت مسکراتی تصویر کو دیکھتے اذیت سے مسکرائی۔ محمل ان کے الفاظ میں پنپتے کرب کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ نظروں کے سامنے وہ خوبرو چہرہ لہرایا جس نے آج تک اپنا غم اپنی تکلیف اس پر کبھی عیاں نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے تمہیں ہرگز قبول نہیں کیا محمل۔ وہ اب گہری سانس بھر کر اس کی طرف مڑی جو حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نفیسہ شاہ نے سر تپیر ایک نگاہ اس کے الجھے سراپے پر دوڑائی۔ سر تعصب سے جھٹکتے وہ اب اس کے قریب ہوئی تھی۔ میرے بیٹے کی خوشی کی خاطر میں تمہیں قبول کرنے پر مجبور ہوں محمل۔ وہ شاید خود بھی نہیں سمجھ پا رہا، مگر میں ماں ہوں، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو جذبات میں دیکھ چکی ہوں، وہ معروف سے کہیں زیادہ تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ شاید یہ ہم سب کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اب محمل کی بے یقینی
سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی، جس کی دھڑکنیں اس انوکھے احساس میں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اگر ہم سب حویلی والے تمہارے دشمن نہ بنتے تو آج وہ تمہیں محفوظ کرتے کرتے اپنا آپ تم پر ہارتا نہ۔ بہت سادہ دل ہے میرا آقا، کسی کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا وہ، خاص طور پر خود سے جڑی عورتوں کو۔ شاید اسی لیے تم خوش قسمت بھی ہو محمل قریشی کہ تمہارے حصے میں میرا بیٹا آیا۔ محمل ان کے لہجے پر مان پر خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ بھلا وہ کیا کہتی؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک یہی مان وہ خود محسوس کرتی آ رہی تھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں یہ سب تمہیں کیوں بتا رہی ہوں۔ نفیسہ شاہ اس کی سوچ پڑتے مبہم سمجھ گئے۔ میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم اب اپنے ماضی کو بھول کر میرے بیٹے کے حال کو سنوارو۔ اس کی یادوں سے ماروخ افندی کا سایہ نوچ کر اپنا عکس بھر دو، تاکہ جو اذیتیں اس کے دل میں گھر کر چکی ہوں اسے ان سے چھٹکارا ملے۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، محمل سمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جنہوں نے سرد سانس فضا کے سپرد کی۔ ماہروخ کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو مانتا ہے۔ یہ تو حالات ایسے بن گئے ہیں کہ وہ وقتی طور پر الجھ گیا ہے، وگرنہ خود کو اذیت پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ محمل بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ماہروخ کی موت، یہ حادثہ، وہ بری طرح سے الجھی تھی۔ اب تم بیوی ہو آقا کی، وہ تمہیں بیوی کا درجہ بہت پہلے سے دے چکا ہے۔ اب تمہارا فرض ہے محمل اس کے ماضی کو اس کی یادوں سے نکال باہر کرو، تاکہ وہ ماروخ افندی کو بھول سکے۔ وہ انہیں بھول چکے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ محمل جھٹ سے بولی تھی، جانے کیوں یہ اعتماد اسے خود پر تھا کہ وہ اسے اس کا ماضی بھلا چکی ہے۔ نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے اسے دیکھے گئے۔ اگر وہ اسے بھول چکا ہوتا تو تھوڑی دیر پہلے اس کے کمرے سے نکل کر تم تک نہ آتا، وہ سیدھا تمہارے پاس آتا۔ محمل کا چہرہ ان کی بات پر تاریک پڑا۔ ایک سایہ سا لہرایا تھا اس کے چہرے پر۔ ماروخ افندی اس دنیا میں نہ سہی، اس کے شوہر کے دل میں اب بھی زندہ تھی۔ یہ سچ عجیب جلن سی بھر گیا تھا محمل کے اندر۔ یہ کھانا بالکل ٹھیک ہے آقا، بھوکا ہے اور تم بھی کھا لینا، سرد لہجے میں اسے حکم دیتی وہ اس کے الجھے سراپے پر ایک نگاہ ڈالتے رکی۔ اپنا حلیہ درست کرو، کہیں سے نہیں لگتا کہ تم چند ماہ کی دلہن ہو۔ وہ اسپاٹ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے کمرے سے نکل گئی۔ محمل فریج سی کھڑی بند دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ کون آیا تھا؟ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سامنے کھڑی محمل سے استفسار کرتے، بھاری قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھا۔ محمل چونکی، غائب دماغی سے اسے دیکھتے وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ آنکھیں جھپکتے وہ لب دانتوں تلے دبائے اب اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ اماں سائیں آئی تھی، جو کہ سر سمیت وہ مدھم لہجے میں بولی۔ اس کی آواز کی لرزاہٹ محسوس کرتے اسال چونک کر استقال۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ اس کے منہ سے اماں سائیں سن وہ کافی پرسکون ہوا تھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سمیٹی وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے صوفے کی طرف بڑھا۔ آ جاؤ محمل، کھانا کھا لو پھر ریسٹ کر لینا، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو تم۔ اسال ماتھے پر بل سمیٹے اب سارے ڈشز کو باریک بینی سے دیکھتے بولا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر اس کی اماں سائیں کھانا لائی تھی تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا، مگر پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ نہیں میں تھکی تو نہیں، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ محمل کے دو ودود جواب پر اسال حیرت سے اسے دیکھے گیا، جو بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ ڈش میں سالن نکالتے ہوئے اس کا منتظر بیٹھا تھا تو تھوڑی ہی دیر میں سیاہ رنگ کی خوبصورت فراک پہنے دوپٹہ گردن کے گرد لپٹائے اب صوفے کی طرف بڑھی۔ اسال نے اس کا مکمل جائزہ لیا، جس کا حسین سراپا سیاہ رنگ میں دمک اٹھا تھا۔ خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹانا انتہائی مشکل لگا تھا اسے۔ محمل ہونٹ کچلتے بڑے حق سے اس کے قریب جا بیٹھی۔ اسال اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کچھ متفکر ہوا تھا۔ اوپر سے اس کا یوں چینج کرنا، وہ اپنی مرضی کے حلیے میں رہتی تھی۔ اسال نے کبھی اسے روکا ٹوکا نہیں تھا، مگر آج محمل کا یوں رات کے وقت چینج کرتے اتنا بھاری بھرکم جوڑا پہننا اسے سچ میں چونکا گیا تھا۔ اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے تمہیں سائیں کی جان؟ اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط ہزار بناتے وہ اسے نرمی سے خود سے لگاتے نرم لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ وہ اسے ہینڈل کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ نہیں تو میں ڈر تو نہیں رہی؟ نیلی خوبصورت آنکھیں پھیلائے محمل جھٹ سے بولی۔ اس کے لبوں سے لفظ ڈر سنتے اسال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بے اختیار اس نے جھک کر محمل کی پیشانی کو اپنے لمس سے مہکا۔ محمل اس کی دل فریب خوشبو خود میں اتارتے آنکھیں موند گئی۔ وجود پر ہلکی ہلکی سی کپکپاہٹ طاری تھی۔ اس ملازم کو مارنا ضروری تھا میری جان، اگر میں ایسا نہ کرتا تو یقیناً کل کوئی دوسرا میری بیوی اور میرے بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے آتا۔ اب اگر کسی نے ایسا سوچا بھی تو اس ملازم کی حالت یاد کر کے وہ اپنے قدم روک دے گا۔ انگلیوں کے پورے سے اس کے گلابی گال کو سہلاتے وہ نرمی سے اس کے گال کو لبوں سے چھوتے اسے گود میں بھرتے سینے میں بھیج گیا۔ محمل گہری سانس سے بھرتی اس کے سینے میں منہ دیے پڑی تھی۔ کھانا کھا لو محمل، دوا بھی لینی ہے تمہیں۔ اسال اس کے بالوں کو سہلاتے نرمی سے بولا تو محمل جھٹ سے اٹھ بیٹھی، مگر اسے کمر سے تھامے وہ اسے روک گیا۔ محمل سر جھکائے شرم سے سرخ پڑتے اس کی گود میں بیٹھی رہی، جس نے اسے اچھے سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔
محمل دوا کھاتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی. اسال پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا. اسے بخار دیکھ رہا تھا جس نے کیچر اتارتے اپنے بالوں کو کنگھی کرتے آنکھوں میں کاجل لگایا. لبوں پر ہلکی سی لپسٹک لگاتے وہ دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے اسال کے پرفیوم اٹھایا خود پہ اسپرے کرتے ایک دم سے مڑی. لبوں کو لگا اس کا گلاس والا ہاتھ ایک دم سے فریز ہوا. اتنی سی تیاری نے اس کے حسن کو تو آشنا بنا دیا تھا. اسعد کا دل زوروں سے دھڑکا. گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بمشکل سے اپنی سانسیں ہموار کرتے اٹھا. مضبوط قدم بیڈ کی طرف بڑھائے. وہ اپنی طرف سے بیڈ پر چڑھا. بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس نے ہاتھ محمل کی طرف بڑھایا جس نے بنا توقف کے اس کے بڑے ہاتھ کو بڑے حق سے تھاما تھا. اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے نزدیک کر گیا تو سانس روک کے اس کے حصار میں اس کے سینے سے لگی نس سے جھکا گئی. اسال کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے نکوش کو بڑے حق سے چھو رہی تھیں. اسے آنکھوں میں خمار کی سرخی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی. لگتا ہے اماں سائی نے تمہیں ٹریننگ دی ہے مجھے قابو میں کرنے کی. وہ اس کی تھوڑی کو چومتے مخمور سے لہجے میں بولا. محمل اس کے شدت بھرے لمس پر جی جان سے کانپی. چہرے کا رنگ ایک دم سے سرخ پڑا تھا. نہیں تو اس کے پوچھنے پر جھٹ سے انکار گئی. اسال ایک دم سے مسکرایا. میں اچھے سے جانتا ہوں میری جان تم کب سچ بولتی ہو اور کب جھوٹ. اب بتاؤ وہ کیا کہہ رہی تھی. انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھائے وہ گمبھیر لہجے میں پوچھتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کے. محمل سینے میں دھڑکتے اس پاگل ہوتے دل سمیت اس کے شانوں کو مضبوطی سے جکڑتے گہرے سانس بننے لگی. انہوں نے کہا کہ آپ کو قابو میں کروں. آپ میرے شوہر ہیں. آپ پر صرف میرا حق ہے. محمل نظریں جھکائے لرزتے ہونٹوں سمیت وہ مشکل سے بولی تھی. وہ اسال آغا شاہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتی اور اسال یہ بات بخوبی جانتا تھا. تو تم نے کہا نہیں کہ بنا قابو کیے ہی محترم قابو ہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ شریر لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. محمل سنجیدگی سے اس کی گہری سی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. مجھے آپ پورے کے پورے چاہیے سائیں صرف میرے. نیلی آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے وہ گھمبیر لہجے میں کہتی اسے بے تحاشا چونکا گئی. اسال نہ سمجھی سے اسے دیکھے گیا جس کی آنکھوں میں جلن کی تیز سرخیاں تھیں. سوچ لو سردارنی یہ شخص ادھورا ہی تمہارے لیے جان لیوا. اگر مکمل مل گیا تو تمہارے ہوش اڑا دوں گا. اسال آغا شاہ اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیرتا سے بے باک لہجے میں بولتا اس کی رہی سہی ہمت بھی آزما گئے. آپ ایک بار آزمائیں تو صحیح آپ کی تکمیل میں اپنی ذات سے مکمل کر دوں گی سائیں. وہ اس ساحر کسی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی بھرے انداز میں اقرار کر گئی تھی. ان کانچ سی گہری آنکھوں میں محبت کے جذبات ہلکورے لیتے اسال آغا شاہ کو پاگل بنا رہے تھے. وہ محمل قریشی کے سامنے پہلی بار لاجواب پڑا تھا. اسے چاہنے کی ہر حد پار کرنا چاہتا تھا. پھر چاہے اس سفر میں وہ خود کو مکمل کھو دیتا مگر وہ یہ سفر لازمی کرنا چاہتا تھا. یہ اسال آغا شاہ تمہیں پورا حق دے رہا ہے محمل آغا شاہ. جیسے چاہو ویسے میری ذات کی تکمیل کرو. اگر مجھ میں تمہارے سوا کچھ باقی رہا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم ناکام رہ گئے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا. محمل آنکھیں میچتے گہری سانس بھرتے سر اس کے سینے میں چھپا گئی. اسال آغا شاہ اس کی معصومیت پر تعصب سے سر جھٹکتے اسے نرمی سے خود میں بھیج گیا. جو لڑکی اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا پاتی تھی وہ بھلا کیسے اسے دنیا بھلا دیتی. سر جھٹکتے وہ سوچوں میں خود سے محو گفتگو تھا. یہ جانے بنا کہ اس کی سوچ اس کا وقت سب کچھ بہت جلد بدلنے والا ہے. راکنگ چیئر مسلسل ہل رہی تھی. ہر بار ہلنے کے سبب ایک عجیب سی آواز پیدا ہو رہی تھی جو کمرے کے خاموش ماحول میں ارتعاش برپا کر رہی تھی. چیئر پر بیٹھی رمینہ خان کی مخروطی انگلیاں بڑی نزاکت سے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر گردش کر رہی تھی. حسین آنکھوں میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ الجھن بڑھتی جا رہی تھی. اس کے پیچھے ایک ہاتھ چیئر کی بیک پر مضبوطی سے جمائے کھڑا دانیال جعفر بمشکل سے اپنے اشتعال کو دبائے ہوئے کھڑا تھا. گزشتہ راتوں سے ایک انجان نمبر سے کچھ ویڈیوز اور میسیجز موصول ہوئے تھے جن میں ساحر شاہ کی موت کی ویڈیو سے لے کر یونیورسٹیز میں جاری ان کے ہر کالے دھندے کی چھوٹی چھوٹی کلپ تھی. دانیال جعفر کے لیے سب کسی بھیانک خواب سے کم ہرگز نہیں تھا. رمینہ کچھ کرو ورنہ وہ دن دور نہیں جب یہ پاک آرمی ہمارے گلوں کو کاٹ ڈالے. پسینے سے شرب اور چہرے کو رومال سے صاف کرتے دانیال نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی. مجھے لگتا ہے یہ جو کوئی ہے یہ ساحر شاہ کا ساتھی ہے دانیال. اس کا کوئی بہت خاص جو اس کے سیکرٹ مشن کے بارے میں سب جانتا تھا. رمینہ کا دماغ بڑی تیزی سے چل رہا تھا. وہ پچھلے 5 سالوں سے بیوقوف بنتی آ رہی تھی مگر آج تک اسے زارون یا دراب خان پر ذرا برابر شک نہیں ہوا. تم مانو یا نہ مانو وہ دراب خان تمہارا نقلی ہسبینڈ اس سب میں شامل ہے. دانیال اپنی جگہ سے تقریباً اچھل پڑا تھا. دراب خان کا اتنا سادہ ہونا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا. بکواس مت کرو تم. دانیال مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس لیے میں جہاں مرضی آؤں جاؤں اسے اعتراض نہیں ہوتا. رمینہ تڑپ پڑی جبکہ دانیال نے تعصب سے سر جھٹکا. تو امین خان لوگوں کو اتنے سالوں میں نہیں جان پائی بے وقوف لڑکی. وہ اپنی عورتوں کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں مگر تمہارا شوہر ایسا لاپرواہ ہے جیسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہ ہو. سگار کا کش لگاتے دانیال جعفر نے اسپاٹ لہجے میں کہا. شٹ اپ دانیال. یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے.
رمینا اسے کڑے تیوروں سے دیکھتے اب لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کرتے بولی۔ دانیال نے چونک کر اسکرین کو دیکھا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی رہ گئی۔ امپاسبل! بالکل، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں۔ ساحر شاہ کا جگری دوست کوئی اور نہیں، زرار پاشا خان ہے، اور اسی لیے اس نے ساحر شاہ کی بیٹی اور بیوی کو قبول کیا، جبکہ یہ سب بدلے والا ناٹک تھا اس کا۔ اسکرین پر ابھرتے ساحر اور زرار پاشا کے عقد کو نفرت بھری نظروں سے گھورتے اچانک رمینا کی آنکھیں ساحر شاہ کی گردن میں موجود لاکٹ پر اٹکی۔ اسکرین زوم کرتے اس نے بغور اس لاکٹ کو دیکھا۔ یہی لاکٹ تو ایک ایک کرتے اس کے ذہن کے پردے پر نورائنہ کا عکس لہرایا تھا۔ وہ یہ لاکٹ اس بچی کے گلے میں دیکھ چکی تھی۔ دانیال، ہمارے خلاف ساحر شاہ کے سارے ثبوت اس بچی کے پاس ہیں۔ رمینا گردن اٹھائے دانیال جعفر کو دیکھتے سنجیدگی بھرے انداز میں بولی، جبکہ دانیال حورنکوں کی طرح اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں ساحر شاہ کے لیپ ٹاپ سے کوئی بھی ثبوت اس لیے نہیں ملا تھا کیونکہ اس نے وہ کارڈ اپنے لاکٹ میں سیو رکھا ہے، اور اب یہ لاکٹ اس کی بیٹی کے گلے میں ہے۔ دانت پیستے ہوئے نفرت سے ہو رہا ہے۔ آر یو شیور رمینا؟ دانیال کنفیوز سا تھا۔ میں نے خود یہی لاکٹ اس بچی کے گلے میں دیکھا۔ ایک کام کرو، اپنے آدمی بھیجو پاشا خان، جہاں کہیں بھی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ چھپا ہے اسے کھود کر نکالیں۔ اگلے 2 دنوں میں بچی مجھے میرے سامنے چاہیے۔ لبوں پر ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے جمائے وہ دھیمے لہجے میں دھاڑی تھی۔ ساحر شاہ نے اسے ان 5 سالوں میں جتنا ذلیل و خوار کیا تھا اتنا وہ زندگی میں کسی سے نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار یہ بچی میرے ہاتھ آ جائے، پھر ساری کی ساری گیم میرے ہاتھ میں ہوگی۔ زرار پاشا خان اور ساحر شاہ کی تصویر کو دیکھتے وہ زیر لب مسکرائے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہائی وائس اوور کرتے 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 اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، گلا بھی خشک ہو جاتا ہے، یقین کریں، اور ویوز آپ لوگ بہت ہی تھوڑے دیتے ہیں۔ تھوڑا سا تو خیال کیا کریں، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تیار کی جاتی ہے، وائس اوور کی جاتی ہے، تو اچھے اچھے ویوز ہی دے دیا کریں، اچھا سے کمنٹ کر دیا کریں، اچھے سے ویوز دے دیا کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔